بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے متعلق ایک شیطانی فریب۔ دعا مانگنے میں بہت سی مرتبہ ہمارے نوجوان ایک شیطانی فریب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں دعا کا اہل نہیں ہوں، میری کیا اوقات کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں، میں تو سراپا گنہگار ہوں، میں کیسے دعا کر سکتا ہوں۔ یاد رہے کہ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ ایسا بندہ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کرنا چاہتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قریب ہوتا ہے۔ کسی دھاگا بننے والے سے کسی نے پوچھا کہ کون سا بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، گناہگار بندہ یا نیک بندہ؟ اس نے جواب میں کہا، میں کوئی عالم یا عارف نہیں ہوں، میں تو دھاگوں کے ذریعے کپڑے بنتا ہوں۔ ہماری ایک عادت ہوتی ہے کہ جہاں دھاگا کچا اور کمزور ہو وہاں ہماری نظر زیادہ ہوتی ہے، اور جو دھاگا اچھا اور مضبوط ہو اس کی زیادہ فکر نہیں رہتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنے گناہوں سے ٹوٹ چکا ہو، جسے اپنے گناہوں کا اعتراف ہو، جب ایسا بندہ توبہ کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی عنایات خاصہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کی بہت قدر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم سب گنہگار ضرور ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہم گنہگار ہو کر بھی شیطان سے زیادہ گنہگار تو نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اتنے مہربان ہیں کہ شیطان لعین کو جب سجدے کے انکار پر نکال دیا گیا اور اللہ تعالیٰ اس وقت اس پر غضبناک تھے، غصے میں تھے کہ اس نے رب کا حکم کا انکار کیا تھا۔ ایسے سخت غضب کے موقع پر بھی جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی جائے تاکہ میں انسانوں کو گمراہ کر سکوں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا سوال رد نہیں فرمایا اور کہا گیا کہ تجھے قیامت تک مہلت دی جا رہی ہے، لیکن میرے مخلص بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے۔